ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم وكيف كان نكير. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 40 پچھلے درس میں ہم پڑھ رہے تھے اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے ہم اسے مکمل نہیں پڑھ سکے تھے. آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دینے کے بعد اللہ نے اس کی ان وجوہات سے بات کی. جیسے کہ اللہ رب العزت نے آیت کے آخری حصے کے اندر فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. ہم نے اس حوالے سے پڑھا. اور اگر اللہ لوگوں کو لوگوں سے ذریعے نہ روکتا تو کتنے ہی یہودی عبادت خانے، چرچ اور دیگر مذاہب کے عبادت خانے اور مساجد ڈھا دی جاتی. حالانکہ اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے. میں یہ دوبارہ نہیں پڑھتا ہے، میں صرف ایک اشارہ دے. پچھلے درس میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی تھی. ابھی ہمارے سامنے پچھلے 5 دنوں سے جو مسجد اقصیٰ والا واقعہ چل رہا ہے ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یا آپ اگر جہاد کو کھڑا نہیں کرتے ہیں نتیجہ یہ باتیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کو ان کی اپنی ہی عبادتوں سے روکا جاتا ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ تاکہ سامنے جو دشمن ہے جو اسلام سے تعصب کی بنیاد پر، مسلمانوں سے تعصب کی بنیاد پر ان کو ان کی عبادت کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی اجارہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم جہاد کے ذریعے سے اپنا حق ان سے لے سکتے ہیں. اب اللہ نے آگے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. یہ جو آیت ہے اس آیت کو پچھلی اور اگلی دونوں آیتوں کے سیاق کے ساتھ رکھ کے اگر ہم سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یعنی کہ بات تو ویسے بھی سمجھ میں آتی ہے لیکن اور بھی سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے تو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اللہ نے فرمایا وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. لوگوں کو جہاد کا حکم دے دیا گیا ہے کیونکہ ان پہ ظلم ہو اور بے شک اللہ ان کی مدد پہ قدرت رکھنے والا. اس کے بعد یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. کیونکہ یہ وہ بندے ہیں کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے اور آخر انجام کار اللہ کے پاس ہی ہے ہر معاملے. تو اب آپ اس آیت کو سمجھیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اچھا یہاں اس بات کو آگے لے آنے سے پہلے سمجھیں ذرا. دیکھیں
ایک یعنی آدمی کا ایک زندگی گزارنا یہ ایک الگ چیز ہے، زندگی کو جینا ایک الگ چیز ہے، ایک زندگی گزارنا یہ ایک الگ چیز، ایک باقاعدہ زندگی کو جینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر ایسے قوانین و اصولیات اتارے ہیں جن کو پڑھنے سے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی ذاتی زندگی میں اختیار کر لیں تو اس اختیار کے نتیجے میں ہم زندگی گزاریں گے نہیں، باقاعدہ زندگی جئیں گے۔ ہم محض لوگوں کا ایک جم گھٹا نہیں ہوں گے بلکہ ہم ایک قوم ہوں گے۔ اب جب یہ بات آتی ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، مطلب یہ آپ اپنے ایک تو ہے کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں جس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کوئی ہنر یا فن سیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ بڑے ہوتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد آپ اپنے تعلیمی سلسلے کو اپنی جاب کی طرف لے کے آتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یا آپ نے کوئی ہنر یا فن حاصل کیا تھا آپ اس کے اندر ترقی کر کے وہ کام کرتے ہیں، اس کام میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ کماتے ہیں، پھر اپنا گھر بساتے ہیں، شادی کرتے ہیں، پھر آپ کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر آپ ایک خاندان ہوتے ہیں، پھر وہ ایسی انہی چیزوں میں گزرتا رہتا ہے۔ رمضان آتے ہیں، عیدیں آتی ہیں، بقرہ عید آتی ہے، حج آتے ہیں، محرم آتے ہیں، ایسے دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں آپ بیمار ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ختم۔ ایک تو یہ جو نا زندگی ہے یہ کیا ہے، یہ زندگی گزارنا ہے، اور ایک ہے یعنی زندگی کو جینا کہ جس میں کیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو محض ایک خاص مخصوص طریقے سے ہی نہیں گزارنا بلکہ اللہ نے جو آپ کے اوپر لازم کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مسلمان کیا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں نکالا، تمہیں ہدایت دی اس لیے کہ تم برائیوں سے روکو گے، تم نیکیوں کا حکم دو گے، تم اللہ پہ ایمان لاؤ گے۔ اب اگر آپ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں یعنی خود برائیوں سے روک کر آپ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، خود اچھائیوں کو اختیار کر کے نیکیوں کو اختیار کر کے آپ لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہیں، تو یوں آپ کے معاشرے میں ایک اصلاح کا پہلو ہوتا ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے، اور آپ حقیقی امن و سلامتی، حقیقی سکون، حقیقی عدل و انصاف اور حقیقی محبت اور انسیت پاتے ہیں۔ ورنہ پھر ہم آپ یہی کہتے رہتے بھائی یار اب تو نفسا نفسی کا زمانہ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی میں لگا ہوا ہے، وہ ہر کوئی اپنی اپنی میں نہیں، پہلے آپ اپنی میں لگے، جب آپ اپنی میں لگے تو آہستہ آہستہ سب اپنی میں لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سب کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے سامنے زندہ مثال ہے، ان لوگوں نے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو پہلے جیسے کہ ہم نے پچھلے دونوں درسوں کے اندر پڑھا تھا کہ کس مشکل اور تکلیفوں سے وہ لوگ گزر کے اس وقت تک آئے تھے کہ جب اللہ نے ان کو جہاد کا حکم دیا، اور انہوں نے دعوت و تبلیغ اور جہاد و قتال کو ایک ساتھ لے کر وہ چلے۔ انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا، جہاں ان کو بزور روکنے کی کوشش کی یا جہاں پر مسلمانوں پر مظالم ڈھانے کی کوشش کی گئی وہاں انہوں نے اپنے دفاع کے لیے جہاد کیا۔ دونوں ہی صورتوں میں انہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور پھیلانے کا نتیجہ وہ یہ ہوا کہ جو اسلامی اصولیات و قوانین تھے جس میں لوگوں کے لیے سلامتی، امن اور عدل و انصاف ہے، اس کی بالادستی ہوئی، اور لوگ جو ہے وہ اس اسلام کے زیر سایہ اپنی زندگی باقاعدہ جینے لگے۔ ایک 600-700 سالہ ایک عرصہ اہمیت رکھتا ہے کہ جس میں 3 بر اعظموں میں آپ کے ہی قوانین ہیں، لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن لوگ آپ کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، لوگوں کی زبان آپ والی زبان نہیں ہے، عربی نہیں ہے لیکن وہ آپ کی زبان سیکھتے ہیں کیونکہ لٹریچر سارے زبان میں ہے۔ یہ تو ایک بات ہے نا، جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہوتا ہے لٹریچر بھی اسی کی زبان میں بننا شروع ہوتا ہے، جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہوتا ہے سکہ بھی اسی کا چلتا ہے، جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہوتا ہے فیصلہ بھی اسی کا چلتا ہے، ساری کی ساری باتیں آپ طاقتور تھے تو یہی وجہ ہے زبان آپ کی، سکہ آپ کا، تعلیم آپ کی، ساری چیزیں آپ کی، تو اس لیے کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ آپ یا دیگر لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کتنے یعنی ایک انسیت والے پیرائے میں اس جملے کو بیان کیا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ،
جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اب ایک تو مدد وہ ہے جو آپ نے اپنی حاجات کے لیے پانا ہے، جو آپ کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے. اے اللہ میری روزی فراخ ہو جائے، اے اللہ مجھے شفا مل جائے، اے اللہ میری اولاد ہو جائے، اے اللہ فلاں جو بھی، وہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. ایک ہے اجتماعیت، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی کہ اگر آپ کا اجتماعی طور پر کام یہ ہو کہ آپ نے اس دین کی بالادستی کے لیے محنت کرنی ہے، تو پھر اجتماعی طور پر اللہ کی وہ برکات و ثمرات جو اس نے صحابہ تابعین تبع تابعین پر اتاری تھی وہ آپ پہ گزرے گی. لینصرن اللہ، اللہ اس کی مدد کرے. شرط یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس کے لیے کام کرنا ہے. پھر وہ کس طریقے سے ہوگا؟ وہ 3 طریقوں سے ہوگا. یعنی اس کے لیے یعنی کہ 3 چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر چلنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ فارمولہ کتنا زبردست ہے، اس فارمولے پہ غور کیجیے. ان اللہ لقوی عزیز، وہ ہم پڑھیں گے. بے شک اللہ سب سے طاقتور اور سب پہ غلبہ رکھنے والا ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اب یہ 3 اجزاء ہیں اور آخر میں فیصلہ. یہ لوگ جن کی اللہ مدد کرے گا 3 باتیں ان کے اندر ہونا شرط. الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں خلافت عطا کر دیں، اقاموا الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کریں گے، یہ نمازوں کو قائم کریں گے. لوگوں کو صرف گھروں میں رہنے نہیں دینا ہے، لوگوں کو صرف بازاروں میں رہنے نہیں دینا، ہوٹلوں ڈبو پٹی کیرم تھلوں پر رہنے نہیں دینا ہے. لوگوں کو نکالو اور لوگوں کو لے کر آؤ مساجد کو، کم از کم اس نام پر 5 ٹائم باجماعت نماز، کم از کم اس نام پر لوگوں کا تعلق جوڑو مسجد سے. دوسرے لفظوں میں لوگوں کا تعلق جوڑو اپنی مسلمان امت سے، اپنے لوگوں سے، ان سے ان کا تعلق جڑنا چاہیے. جب وہ 5 ٹائم نماز میں زیادہ نہیں، صرف اتنا بھی کرتے ہیں نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں پہ نگاہ پڑتی ہے. 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں اس لائن کی اور اس لائن کی 1 سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں ان کی خوشیاں اور ان کے غم دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی آسائشیں اور ان کی تکلیفیں دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. 1 سیکنڈ کے 1000 میں. دوسری تمام چیزیں چھوڑ دیں. تو پہلے تو ان کا تعلق جوڑے مسجد سے، تاکہ ان کا تعلق جڑے اپنی امت سے، اپنے لوگوں سے. یہ ہو گیا. وآتوا الزکاۃ، یہ زکوٰۃ کے نظام کو کھڑا کریں. یہ زکوٰۃ کے نظام کو، زکوٰۃ ادا کرنا وہ انفرادی عمل ہے، لیکن وآتوا الزکاۃ جمع کا صیغہ یہ اجتماعیت. زکوٰۃ ادا کرنا یہ انفرادی فعل ہے، مگر اس کی اجتماعی، جیسے کہ نماز پڑھنا یہ انفرادی عمل ہے، لیکن با جماعت نماز پڑھنا یہ اجتماعیت. زکوٰۃ دینا یہ انفرادی فعل ہے، لیکن جب اجتماعی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ باقاعدہ اس کے لیے ایک آپ کا بالکل الگ نظام ہے. کھڑا. جب ان لوگوں کا تعلق مسجد سے جڑا، ان کی خوشیاں، ان کے غم، ان کی تکلیفیں، ان کی آسائشیں سامنے آئیں، یہ جو زکوٰۃ کا نظام کھڑا ہوا اس سے ان کی تکلیفیں پریشانیاں دور ہو گئی. آج ایک آدمی سوال کرتا ہے، میں تھوڑے نا بلکہ حالانکہ دینے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، بڑی گھٹیا مثال، بڑی ادنا رذیل مثال، لیکن اس مثال کو سمجھو. چینلز پہ اس ٹائپ کے جو پروگرام آتے تھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، اس ٹائپ کے جو پروگرام آتے تھے ان پروگراموں میں ایک مرتبہ، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ پروگرام یہ شبیر والا تھا یا کوئی اور پروگرام تھا، لیکن اس میں ایک پروگرام تھا، لیاری سے ایک ٹارگٹ کلر پکڑا گیا تھا. مشہور ہے یہ پروگرام، بس وہ پروگرام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. لیاری سے ایک ٹارگٹ کلر پکڑا گیا تھا جس کی انٹروگیشن کے بعد یہ پتہ لگا کہ وہ لوگوں کو 5000 روپے لے کر بھی مار دیا کرتا تھا. کتنے پیسے؟ 5000. اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے، تو جو اس نے تفصیلات بتائیں، ان تفصیلات میں اس نے بتائیں کہ وہ 5 بہنوں کا ایک بھائی تھا. اور وہی جو ہمارے ہاں ایک جو ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے نا،
تو وہ اپنی جس کو ہم جس شادی کے طریقے کو، جس اسراف والے اور شیطانی اعمال والی شادی کو ہم عزت دار شادی سمجھتے ہیں، تو اس عزت سے شادی کرنے والے طریقے کو لے کر وہ اپنی 5 بہنوں کو کہ بھائی میں ان کی شادیاں کروں، اور بڑی اس نے بہت کوششیں بڑی محنت کی، لیکن وہی بات کہ شیطان تو کھلا گھوم رہا ہے، اس کا نہیں ہوا معاملہ کسی بھی طرح۔ بہرحال المختصر یہ ہے کہ وہ ایسے کسی لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیرے ساری پریشانیاں اور مشکلات حل کریں گے۔ ابتدا میں اس کو صرف ایک سہولت کار کی حیثیت سے لیا، میں اس کی بھی ابھی تفصیلات میں نہیں جا رہا، وہ سہولت اس نے کس کس طرح ان کو پہنچائی، اور آخر کار وہ خود بھی یعنی اس طرف آ گیا کہ وہ لوگوں کو مارنا شروع ہو گیا۔ اب وہ 1,50,000 25,000 یہاں تک کہ کیفیت ہو گئے 5,000 روپے لے کر بھی بندہ مار دیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھیں کہ بقرہ عید کے دنوں میں اچھا خاصا بھاری جانور گرانے کے لیے جب کسائی آتا ہے تو وہ 10-12 ہزار روپے لے جاتا ہے، یا انسان مارنے کے لیے اس نے 5,000 روپے لے لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسا ہوا کیوں، اس قسم کا معاملہ کیوں ہو؟ اس طرح کا معاملہ اس لیے ہوا کہ آپ کے پاس یعنی آپ کے لوگوں میں ایسے لوگ کھڑے ہوئے جو اپنی غربت اور پریشانی یعنی اپنی غربت اور جو ایک فقیری والی جو زندگی ہے، ایک مسکینی والی جو زندگی ہے، اس سے وہ پریشان ہو گئے۔ شیطان انہیں وسوسے ڈالتا ہے، حالانکہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یقین کریں کہ آپ مسلمانوں کا قتل کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے خودکشی حلال سمجھ کے لٹک جائیں۔ آپ میری بات سمجھیں، خودکشی حلال نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر آپ مسلمانوں کا قتل کریں کسی بھی نام پر تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے خودکشی کو حلال سمجھو اور لٹک جائیں پھندا لگا۔ کیا ہوا بھائی، میرے گھر کے حالات نہیں تھے میں لٹک گیا، اللہ معاف کرے۔ لیکن وہ شیطانی وسوسوں میں آ کر وہ دیکھو کیا اس نے آخری قدم اٹھایا کہ اس نے یہ تک حرکت کر دی، اور اس طرح کے کتنے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو اٹھاتے نہیں۔ اب ایسے میں کیا ہے، اس آدمی کو آپ جا کے بولو کہ ہمارے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کر، اور اس جیسے آدمیوں سے آپ جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ مل کے آپ جہاد و قتال کا کام کریں، آپ ہمارے ساتھ مل کے اعلاء کلمت الحق کا کام کریں، وہ یہ کہے گا کہ میں اپنی گھریلو پریشانیاں نمٹاؤں، میں اپنی مشکلات تکلیفیں دور کروں، میں اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کروں، یا میں تمہارے ساتھ یہ سارے کام کروں؟ اور اگر میں کرتا ہوں تو پیچھے ان سب کا کیا ہونا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سسٹم کس طرح بیان کرا کہ پہلے تربیت ہوگی کیا، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جب ہم انہیں زمین کے اندر متمکن کریں گے، یہ سب سے پہلے صلاۃ کو قائم کریں، اس میں لوگوں کو پہلے اکٹھا کریں گے، ان کی ذہن سازی ہوگی، عام نمازوں میں، جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں ان کی ذہن سازی ہوگی، پھر اس کے لیے ایک عملی سسٹم کھڑا کریں گے، وآتوا الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا نظام کھڑا ہوگا، جس کے نتیجے میں ہم معاشرے کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ جو طبقاتی تقسیم کے نتیجے میں لوگ باغی بنتے ہیں، لوگ مجرم بنتے ہیں، لوگ اس طرح کا یہ معاملہ ختم ہو۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، پھر تیسرا سٹیج یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہوگا کہ لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے گا اور نیکیوں کا حکم دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ ہے آپ سارے لوگوں کو مسجد میں نہیں لا سکتے، آپ سارے لوگوں سے نہ زکوٰۃ دلوا سکتے، نہ سارے مستحقین تک پہنچا سکتے۔ یہ تو اپنی جگہ بات دیکھو، میں نے عرض کیا نا کہ شیطان تو کھلا ہوا نا، اس رمضان میں ہی بند ہے نا، اس کے بعد تو پھر کھلا ہوا۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ جب وہ کھل جائے گا اس کے بعد وہ کہے گا میں دنیا میں کیلے بیچنے ہوں، تم سارے کام کرو گے میں کھڑا دیکھتا رہوں گا؟ نہیں، پھر وہ اپنی حرکتیں شروع کرے گا، اور اس کے بعد اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں، وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں، آدمی نہیں جڑ پاتا۔ ہم نے اس نظام کو کھڑا کر دیا، اب ہم بتا سکتے ہیں کیا ہوا۔ میرا مطلب مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں، وہ نہیں، دیکھو مسجد میرے مسائل کا حل نہیں ہے، وہ دیکھو وہ رہا زکوٰۃ کا نظام۔ اب تو صرف یہ ہے کہ اخلاقی، سماجی، معیشتی، معاشرتی جو آپ میں خرابیاں ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، ان برائیوں سے اب آپ کو روکا جائے گا اور نیکیوں کا آپ کو حکم دیا جائے گا۔ اور پھر آخر کیا ہے آپ سنیں، مسلمان میں اور ایک عام بندے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، 950 سال اہمیت ہے۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، گرمی سردی آتی ہے، خزاں بہار آتی ہے،
ایسے لوگ ملتے ہیں جو بڑے نرم ہوتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں جو دین کی طلب رکھنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں مکمل طور پہ زنگ لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ پہ لعنت ملامت کرتے ہیں۔ 365 دنوں کے ایک رمضان کے 30 دن الگ کر دیے جائیں، بھائی میرے رمضان کے 30 دن الگ کر دیے جائیں، نتیجہ یہ نکل کر آتا ہے کہ بقیہ کے 11 مہینے میں آپ کے لیے شیطان نے وہ آزمائشیں نکال کر دے دی ہوتی ہیں کہ آخرکار آپ یہ بولتے ہیں یار چھوڑو سب چیزیں، گھروں کو نکلو۔ ایک مسلمان میں اور ایک عام آدمی میں فرق یہ ہوتا ہے، 950 سال جب انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم کو، تو آخر میں قرآن 3 مقامات پر بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کے لیے کہ جب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تو تم سے کسی اجر کا سوال، بدلے کا سوال نہیں کرتا، میرا بدلہ تو تمام جہانوں کے رب کے پاس، میرا بدلہ تمام جہانوں کے رب کے پاس۔ تو انجام کار کیا ہے اس کی مسلمان کو فکر، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر قسم کا معاملے کا انجام آخرکار اللہ رب العزت کے پاس۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوتی سرگرمی کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا، تو وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلے، انہوں نے جا کے وہاں دعوت کا کام کیا، دو پورے قبیلے مسلمان ہو گئے، پھر ان کی اصلاح اور ان کی تربیت کا معاملہ شروع کر دیا، اور دو پورے قبیلوں کی اصلاح اور تربیت کا معاملہ ہو گیا۔ یہی وہ 2 قبیلے تو تھے، یہی مصعب بن عمیر کے سمجھائے ہوئے، جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنے دروازے کھولے، وہ ان کے لیے زمین پر قالینوں کی طرح بچھ گئے، اور اس کے بعد یہی وہ لوگ تھے جو غزوہ بدر کے لیے بھی نکلے، غزوہ احد کے لیے بھی نکلے۔ یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ مصعب بن عمیر کی محنت تھے کہ جس کے نتیجے میں یہ 2 قبیلے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے ہر قسم کی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ پھر مصعب بن عمیر نے کیا پایا؟ اذخر جنگلی گھاس، اذخر وہ جب سوکھ جاتی ہے، ایک کپڑے میں انہی کے استعمال کے، ایک کپڑے میں ان کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لاش ان کی شہید ہو گئے، وہ احد میں ٹکڑے ہو گئے ان کی لاش کو لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اوپری حصہ لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نچلا حصہ، یعنی بغیر کپڑے کے نچلا حصہ لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اوپری حصہ بغیر کپڑے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ بتایا گیا، آپ نے کہا اوپری حصے پہ اس کے کپڑا ڈالو، نچلے حصے پہ اس کے وہ گھاس ڈالو۔ کیا ایک امیر ترین باپ کے اولاد کے حصے میں آخر میں جنگلی گھاس پھوس آئی ہے؟ آپ اندازہ تو کریں ذرا۔ لیکن بات ساری یہ ہے، ہم سمجھیں، یہ دنیا میں اس کے حصے میں گھاس آئی ہے، آخرت میں اس کے لیے جنت آ گئی ہے۔ ہم یہ سودا نہیں کرتے، ہم اس دنیاوی چیزوں کو لے کے اور آخرت کا سودا کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا کا سودا آخرت کے لیے نہیں کرتے، دنیا کا سودا کرنا ہے، آخرت کا نہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، آخرت سارے انجام تو ہیں اللہ رب العزت کے پاس۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم بہترین امت ہیں اور اگر ہم لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے، نیکیوں کا حکم نہیں دیتے، نہیں دوسرے لفظوں میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے، ہم 3rd کلاس لوگ، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کوئی جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوا؟ آپ سے پہلے قوم نوح، انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، قوم سمود نے جھٹلایا، قوم ابراہیم نے جھٹلایا، قوم لوط نے جھٹلایا، قوم شعیب نے جھٹلایا، موسیٰ جھٹلائے گئے ہیں۔ بظاہر تو آسان سی بات ہے نا یہ، لیکن اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی ترتیب میں سارے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جن کا عرب علاقوں سے تعلق، کیونکہ پہلے جھٹلانے والے کون تھے؟ عرب ہے نا۔ پہلے تو جو یہ موجودہ عرب، وہ پہلے تو ایک اپنے ذاتی
ख्वाहिशात की वजह से, और दूसरा वो बनी इसराइलियों का वसवसा देने की वजह से, यहूदियों ईसाइयों का वसवसा देने की। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रहे ना, तो पहले जो अल्लाह ने तरतीब बयान की है वो अरब खित्तों में आने वाले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी। अगर आप पे झुटला रहे हैं तो आपसे पहले नूह, हूद, सालेह, इब्राहिम, लूत, शुएब, सारे नबी झुटलाए गए। और फिर अल्लाह ने आखिर में नाम किसका लिया? वकुज़्ज़िबा मूसा। अरे जो आपकी कौम को वसवसे देने वाले हैं, इनके आबा व अजदाद ने ये कह रहे हैं ना हम मूसा के मानने वाले, इनके आबा व अजदाद ने मूसा को झुटलाया था। कौन सा पहली दफा में नबी मान लिया था? वकुज़्ज़िबा मूसा, मूसा भी झुटलाया। फ़अम्लैतु लिल-काफ़िरीन सुम्मा अख़ज़्तुहुम। बस पहले हमने काफिरों को ढील दी, उसके बाद हमने उन्हें पकड़ लिया। अब वजह क्या है? अल्लाह आदिल है, अल्लाह आदिल है, जालिम नहीं। जुल्म पे कुदरत रखने के बाद जुल्म नहीं करता। अल्लाह जुल्म पे कुदरत रखने का, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह तो हर शय पे कुदरत रखता है। अल्लाह जुल्म पे कुदरत रखने के बाद जुल्म नहीं करता। अल्लाह आदिल है। लोग पैदा किए गए जन्नत के लिए, लोग पैदा किए गए नाज और नाम के लिए, नेमतों के लिए, तो नेमतें मिलेंगी। फर्क सिर्फ इतना है, तुम चाहो तो आखिरत की ले लो, तुम चाहो तो दुनिया की ले लो, तुम्हारे ऊपर है। जबर नहीं किया अल्लाह, बहदैनाहुन नजदैन, दोनों रास्ते दिखा दिए। अल्लाह ने जबर नहीं किया। नहीं किया। अब अगर तुम आखिरत की नेमतें लेने चाहो तो उसके लिए दुनिया छोड़नी पड़ेगी। छोड़ने से मुराद क्या है कि वो चीजें जो गुनाह, वो चीजें जो नाफरमानी के अमाल में आती हैं, बज़ाहिर अच्छी लगती है, बज़ाहिर दुनिया की नेमतें लगती हैं, उन्हें छोड़ दो आखिरत के लिए। और नहीं, फ़अम्लैतु लिल-काफ़िरीन, हम ढील देते हैं काफिरों। आप क्या करो? दुनिया की नेमतें लो, इख्तियार, खूब मजे। ऐसा नहीं हो कि कल कयामत के दिन सारे के सारे खड़े हैं, मोमिनीन को अल्लाह जन्नत में भेज रहा है और काफिरीन खड़े हुए करें, ए अल्लाह फिर तो मतलब ये हमारे साथ तो जुल्म ही हुआ ना, कि अगर हमने दुनिया में तेरे दीन को तस्लीम नहीं किया, तूने फौरन ही हमें अजाब दे दिया, और जो उठाया तो आखिरत में भी लाके ऐसा खड़ा किया कि आप जहन्नम में भेजेगा, तो हमारे लिए तो फिर कुछ भी नहीं बचा ना। अल्लाह ने अदल किया, फ़अम्लैतु लिल-काफ़िरीन, हमने काफिरों को दुनिया में ढील। आज हम देखते हैं कुफ्र के बड़े बड़े सरदारों को, काफिरों के बड़े बड़े मुमालिक को, क्या उनको नाजो नाम में देख रहे होते हैं। उनकी वो नाजो नाम में रहना बाद मर्तबा हमारी आंखों को खीरा कर देता है, मगर आखिरकार क्या होता है? अगर इस दुनिया में हम देखें तो मुख्तलिफ किस्म, तो आप पे नहीं आ गया सुनामी? हमने आंखों से देखा ना अपनी सुनामी पिछले सालों में, आप हम पर नहीं आ गया सुनामी? आज भी एसओपीज पे अमल ना करने के नतीजे में पूरे तरीके से कोरोना वायरस फैलने के बाद भी आज भी इतने बड़े पैमाने पे हमारे मुमालिक में हम बात नहीं हुई जितने कुफर के मुल्कों में हम बात हो गई। बताइए, दुनिया में ही अल्लाह किस तरीके से पकड़ करता है। फिर आप ये देखें कि बज़ाहिर जंगे ये बड़े बड़े बदमाश मुल्क छेड़ते हैं, बज़ाहिर जंगे ये छेड़ते हैं, लेकिन आखिरकार इन्हीं जंगों के नुकसान यही उठा रहे होते हैं। बताइए, ऐसा है? मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप आज के काबुल धमाके की ही तहकीक कर लेंगे, आज जो काबुल में धमाका हुआ है, आप सिर्फ अगर उसी की तहकीक कर लेंगे, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अफगानिस्तान से बाहर आ जाए। आप आ रहा, आप तहकीक करें, यकीन। तो मकसद अर्ज करने का, फ़अम्लैतु लिल-काफ़िरीन, हम ढील देते हैं काफिरों को, सुम्मा अख़ज़्तुहुम, फिर हम उन्हें पकड़ लेते हैं, फ़कैफ़ कान नकीर, फिर हमारा पकड़ना देखो कैसा होता है, फिर हमारा पकड़ना देखो कैसा होता है। अल्लाह की कसम। अब इन्हीं मिसालों में देख लो, इन्हीं में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को कैसे पकड़ा, आ रहा है ध्यान में? मिसाल है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को कैसे पकड़ा, उसकी मिसाल है। आद और समूद को कैसे पकड़ा,
ہے پھر کائنات میں کوئی ایسی مثال ہے؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو کیسے پکڑا؟ آپ دیکھو نا ملکہ سبا کے دور میں سلیمان علیہ السلام نے کس طریقے سے اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھ دی ان کی. پہلے وہ ہو گیا معاملہ ختم، پھر اس کے بعد ایک حصہ بچا اصحاب الرس، بند ٹوٹا، سیلاب بہا کے لے گیا. آج وہ خطے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں جو دو طرف، وہ اللہ نے فرمایا وکل تل جنتین، دو طرف سے پورے کے پورے ہریالی والے، آج پورے کے پورے ریگستان بنے ہوئے، ایک سیلاب نے ختم کر دیا. اور اس کے بعد دیکھو آپ قوم لوط، آسمانی سنسار. بھائی میرے پیارے، اور آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف میں ایک لفظ ہے، میں اس لفظ کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے حجارۃ للمصومین، نشان زدہ پتھر. نشان زدہ پتھر، کیا نشان زدہ پتھر؟ جس کے لیے پتھر بھیجا گیا اسی کو آگے لگے گا. جس گھر کے لیے، جس حویلی کے لیے، جس قلعے کے لیے، جس آدمی کے لیے، جس گاڑی کے لیے، کچر گاڑی آگے اسی کے اوپر لگے گا. نشان زدہ. اور اصحاب مدین، دو طرف سے آتش فشاں پھٹے، قوم شعیب ختم، سوائے محمد علی مرزا کے. وَقُذِّبَ موسیٰ، اور آپ کو دیکھو بنی اسرائیل سارے کے سارے نیل میں غرق ہوئے، یعنی وہ آل فرعون سارے کے سارے نیل میں غرق ہوئے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات دی. بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، اللہ نے ان کے اوپر بخت نصر کو اور آگے زمانے میں ہٹلر کو کھڑا کر دیا. چلو ایسے جو موسیٰ کو جس نے جھٹلایا اس کا بھی اللہ نے ایک سب کا نام لے کے فرمایا کیف کان نکیر. پھر ہمارا پکڑنا دیکھو کیسا ہوا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اللہ نے بڑی پیاری انداز میں بات کی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ ظالم تھے، وہ ظالم تھا. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. صرف ایک مثال سورہ بقرہ بتاتی ہے عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر ہونا ہے. ایک بستی کے سامنے کیا ہے؟ بستی یوں الٹی پڑی ہوئی ہے، تباہ. چھت والے سے زمین پر، زمین والے سے اوپر، تباہ پوری بستی. عزیر علیہ السلام کے منہ سے نکلا کیا یہ کبھی آباد ہو سکتے ہیں؟ کیا بتاتا ہے یہ جملہ؟ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. ہمارا پکڑنا دیکھو کیسا. اللہ کی معرفت رکھنے والے بندے کے منہ سے بھی یہ بات نکلی بشری تقاضے کے تحت کہ کیا کبھی یہ بھی آباد ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ اپنی چھتوں کے طرف سے پڑے ہوئے تھے زمین. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، ان کے کنویں سوکھ چکے تھے. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور وہ ان کے محل جو ان کی تخلیق کاری کا، ان کی فن کاری کا جس کو کہتے ہیں نا نمونہ تھے. مشید چونا گری سے بنے ہوئے، ان کا کیا ہوا؟ ویران ہو. وہ سارے آج ہمارے سامنے عاد و سمود کے قلعے اور محلات نکل آئے. آپ دیکھیں آج نکلنے کے باوجود بھی وہ آباد ہوتے ہیں؟ آباد نہیں ہوتے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اللہ کا پکڑنا دیکھو کیسا. اللہ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یاکلون بها. بڑی پیاری بات ہے، تم سمجھنا بڑی غور طلب آیت. اللہ کہہ رہا ہے افلم یسیروا فی الارض، پھر کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فتکون لهم قلوب یاکلون بها، ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ وہ باتوں کو سمجھنے لگے. او اذان یسمعون بها، ان کے کان ایسے ہوں کہ وہ سننے لگے. فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اور حقیقت میں بڑی پیاری آیت اللہ کہتا ہے فإنها لا تعمل الابصار، حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں. سینے میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں. آپ
देखो इस बात को, समझो, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद साल पहले ही असहाबुल फील वाला वाकया हो गया। वो बुढ़े जिंदा हैं, वो लोग अभी जिंदा हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ खड़े हैं, और उन्होंने असहाबुल फील वाला वाकया अपनी आंखों से देखा था। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें माजी और हाल दोनों के मामलात बता रहे हैं, फिर हत्ता कि उन्हें मुस्तकबिल तक बता रहे हैं अल्लाह की वही से। ये माजी था ना, ये क्या था, ये माजी किसका, इनके आबाओ अजदाद का, इनके आबाओ अजदाद का माजी था ये। और इनके सामने कोई मिसाल नहीं, मिसाल आ गई, ये जिंदा है जिन्होंने अपनी आंखों से यानी असहाबुल फील का, रोम की फौज का असर देखा था। अब इन्हें बताया जा रहा है क्या, तुम्हें समझ, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, तुमने अपनी आंखों से देखा, तुम्हें कान दिए गए, तुम्हें सुना गया, अंधे मत बनो, जानबूझ के ऐसे ना बनोगे जैसे तुम्हें पता नहीं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया हकीकत में आंखें अंधी, वो आयत खुद ब खुद समझ में आ जाती है ना, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम लम तुनज़िरुम ला युमिनून खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। आयत समझ में आ जाती है। जिन लोगों ने कुफर किया आप उन्हें समझाओ ना समझाओ, ईमान लाने वाले नहीं। वजह क्या है कि अल्लाह ने इनके आंखों पे, कानों पे, दिलों पे मोहर कर दी है, इन पे पर्दे डाल दिए। लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। तो वो आंखें हैं मगर देख नहीं सकते, कान है मगर सुन नहीं सकते, जबान से हक निकलेगा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि उसूल ये फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, सीनों में छुपे हुए दिल अंधे होते हैं, असल में आंखें अंधी नहीं होती। नहीं, दिखा हुआ भूल जाते हैं, देखा हुआ भूल जाते हैं, सुना हुआ फरामोश कर देते हैं। अल्लाह कहता जमीन में चलो फिरो, तुम्हारे दिल इस सच्चाई को कबूल करें, तुम्हारे कानों की सुनी हुई खबरें सच होती हुई तुम्हें नजर आए। हाँ ये देखो। तो आज जब हम कुरान पढ़ते हैं, हम आप सब जब कुरान पढ़ते हैं तो कैफियत क्या है, हम भी तो ये सब चीजें सुन रहे होते हैं ना, हमारे सामने भी ये इनमें से बात चीजें आई हुई हैं, ऐसा है। लेकिन कैफियत क्या है, हम पर जूं नहीं रिंगती, हम अल्लाह के अजाब से नहीं डरते, हमें खौफ नहीं आता। इस चीज के लिए वही जो अल्लाह ने कहा कि तुमने क्या करना है, वले यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, तुमने अल्लाह के दीन की मदद करनी है तो तुम्हारी मदद होगी। तुमने अगर अल्लाह के दीन की मदद नहीं करी तो फिर इन अदाबों का तुम शिकार हो गए जिनका तुम्हें बताया गया। फ़कैफ़ कान नकीर, फिर इस उसूल को जहन में रख लेना कि हमारी पकड़ कैसी हर दौर में जो तुम्हें बता दिया गया। और मैंने आज भी आपको मिसाल दी ना, हमारे सामने है, हम चारों तरफ दुनिया के देख रहे हैं, अल्लाह ने फिर भी हमें एक छूट दे रखी है, अब भी हमें वक्त दे रखा है कि हम क्या करें। वो जो अल्लाह ने कहा वह इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर, नमाजों को कायम करो, ज़कात के निज़ाम को खड़ा करो, नेकियों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। ये काम नहीं करोगे वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, बहस करोगे रिजल्ट से, तो सारे रिजल्ट किसके पास है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। तुमसे रिजल्ट नहीं मांगा गया, तुमसे काम मांगा गया। फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, तुम नसीहत करो, तुम्हें नसीहत करने वाला बनाकर भेजेगा, तुम्हें दरोगा बनाकर नहीं भेजेगा। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा एंड क्या हुआ, तुमसे पूछा जाएगा काम का क्या। यस्ताजिलूनका बिल अज़ाब वलन युखलिफल्लाहु वअदा, ये बड़ी उजलत कर रहे हैं अजाब में, आप इनसे कहा अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। इन यौमन इंद रब्बिका कअल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, होता तो ये है कि वक्त की कैद में तुम हो, वक्त की कैद में तो तुम हो अल्लाह नहीं। इन यौमन इंद रब्बिका कअल्फ सनतिन, जिसको तुम अपने पास यानी कि अल्लाह की तरफ से जो तुम दिन गिन रहे हो वो तुम्हारे पास तुम्हारे दुनियावी हिसाब से 1000 साल है। का अल्फ सनत, 1000 साल के माने, यानी तुम अगर गिनो ना कि अल्लाह के पास पूरा एक दिन हो गया, तो तुम्हारे पास एक दिन वो होगा, अल्लाह के पास एक दिन नहीं हो, अल्लाह के पास तो सेकंड भी नहीं गुजरा। अगर तुम अपने दुनिया के हिसाब से वक्त लगाओगे तो तुम्हें अभी 1000 साल तो
रुकना पड़ेगा जिसमें तुम 24 घंटे गिनो अल्लाह के पास। यही वजह मैं अमूमन बताया करता हूं कि आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भी क़यामत को अपनी तरफ मंसूब किया है तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया सात, और जब हमारी तरफ मंसूब किया तो क़यामत। यानी अल्लाह के लिए वो एक सेकंड भी नहीं है, और हमारे लिए 50,000 साल लंबा दिन जो ठहर जाने वाला है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? क़यामत, ठहर जाने वाला। ये तुमसे यानी अदाब की उजलत करते हैं, आप इनसे ये बात कहें। देखो कितनी जबरदस्त अल्लाह ने, हम अगर साइंस नहीं पढ़ी होती हम इस बात को नहीं समझ पाते कभी। सूरज चांद कहाँ तुलू हो रहा है? सूरज चांद हम पे तुलू हो रहा है, अल्लाह पे नहीं। अल्लाह के हुक्म से वो हम पे तुलू होता है, वक्त हम पे गुजरता है। ये तब्दीलियां, ये हवादिसात, ये हम पे आती। ये गुजराने वक्त और गुजराने जमाना हमसे होता है, अल्लाह पर इनमें से कोई एक चीज नहीं। ना कोई तगय्युर, ना कोई हादसा, ना कोई वकू, ना वक्त। ये सारा का सारा अल्लाह की मिल्कियत है, वक्त भी अल्लाह की कहते हैं। यही वजह है आप देखें कि जब सूरज तुलू नहीं होगा आप दिन की गिनती कैसे करेंगे? जब सूरज आप पे तुलू नहीं होगा, कि जबकि आप पे इस जगह तुलू होता था, अब आप दिन की गिनती कैसे करेंगे? अब आपने कैसे अंदाजा लगाएंगे? अगले 12 घंटे गुजरने के बाद कैसे अंदाजा लगाएंगे? अगले 24 घंटे गुजरने के बाद कैसे अंदाजा लगाएंगे? चले छोड़े, आपने 12 घंटे 24 घंटे गुजरने के बाद अंदाजा लगा लिया, लेकिन 30 दिन की गिनती कैसे करेंगे? 29 की गिनती कैसे करेंगे? फिर आप ये गिनती कैसे करेंगे कि ये खज़ां का महीना है या बहार का? कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? इन दी एंड क्या है? अगर आप पर ये सूरज का ही दौरानिया सिर्फ रोक दिया जाएगा तो वक्त आपके हाथों से निकल चुका हो, खत्म। तो आप समझ रहे हैं ना, हमारे हाथों में वक्त, आपके हाथों में ना कभी था, ना है, ना हो। आप वक्त की कैद में हैं, आप और ये वक्त अल्लाह की कैद में। वयस्ताजिलून कबिल अज़ाब, ये अज़ाब की उजलत करते हैं। वलन युखलिफुल्लाहु वअदा, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। वकाइम मिन करियतिन अमलैतु लहा व हिय ज़ालिमतुन सुम्मा अखज़्तुहा व इलैयल मसीर। ये आखिरी बात, इसके बाद हम बात खत्म करें। अल्लाह कहता है और कितनी बस्तियां ऐसी थी उनको हमने ढील दी, वो जालिम थी, फिर हमने उन्हें पकड़ा और आकर सबको लौट के हमारे पास ही आना है, क्या भाग के जाए। सुने जरा बात, आज कैफियत ये है, जब हम कुरान से दूर होते हैं ना, हम कुरान पढ़ना छोड़ देते हैं, कुरान और हदीस पढ़ना, अपना मनहज को पढ़ना छोड़ देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये दुनियावी चीज़ों, दुनियावी बातों में लगना शुरू हो जाते हैं, दुनियावी सियासतों में, दुनियावी मामलात में आहिस्ता आहिस्ता जब हम लगना शुरू हो जाते हैं, फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमागों से उतरना शुरू होती हैं। अब हम हर चीज़ को देख रहे होते हैं दुनियावी सियासत और हालात की नज़र से, दुनियावी मामलात की नज़र से, दुनियावी वबाओं की नज़र से, दुनियावी तरक्कियों की नज़र से, हर चीज़ को ऐसे देखते हैं। फिर एक झटका पड़ता है और उस झटके के बाद अचानक से हमें याद आता है, नहीं ये बात इस तरह नहीं थी, वो उसी तरह थी जैसे अल्लाह ने कुरान में, जिसने पहले दिन से उस तरीके से मामले को लेकर चला कि जिस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल ने बयान करा, वो सादतमंदी की से गुजर गया। और जो झटके में आ गया वो हैरान और परेशानी खड़ा रह गया कि अब क्या करूं। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं? आप यकीन करें कि हम लोग इनफरादी एतबार से चीज़ों को देखने के लिए तैयार नहीं हो रहे और रिजल्ट मांगते हैं इज्तिमाई। अगर हम इनफरादी एतबार से ही अपना काम करना शुरू, यकीन करें, आज ज़रा सी एक छोटी सी बात ले लीजिए कि अगर हम हुदूदुल्लाह के निफाज और क़याम की बात को लेकर अगर बात कर लें ज़रा सी किसी से, तो वो यही कहता है हमसे बात कि ये मेरे आपके करने से अब क्या होगा। वो इतना नहीं छोड़ता, मेरे आपके छोड़ देने के बाद क्या होगा, मेरे आपके करने से क्या होगा उसे छोड़ दें, लेकिन मैं आप जो इस पर बात भी करना अगर छोड़ दें तो फिर क्या होगा। आप देखें अल्लाह ने अपने एक शेर में कहा है, दीन काफिर फिक्र व तदबीर व जिहाद। क्या मतलब है इस बात कि यानी कि जिसको आज काफिर करार दिया जा रहा है वो फिक्र करता है, फिर तदबीर करता है, फिर उस पर जिहाद करता है ना। अब मोमिन का वस्फ ये बयान किया गया था जिसको आज काफिर बना दिया गया कि वो पहले करेगा फिक्र, फिर उसके लिए करेगा तदबीर, फिर करेगा। मैं फिक्र के लिए तैयार नहीं हूं तो तदबीर कहां से, जो तदबीर नहीं होगी तो फिर जिहाद कहां से। अब इस बात को
اور آپ کو یہ آخر میں بتا دوں کہ یہ بات میں نے کیوں کی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جو آیت ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے پچھلے درس سے، وہ آیت جہاد کی تھی، اس لیے بات کو میں آخر میں اس پہ لے جاؤں کہ اللہ نے جو کہا نا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جہاد کی اجازت دیے گئے وہ لوگ کہ جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. صحیح. اب ہم پڑھتے ہوئے یہاں تک آئے. اب میں نے آپ کو شروع میں آج کے درس کی ابتدا میں شروع میں اشارہ دیتا ہے پچھلے 3 دن کا مسجد اقصی والا معاملہ. اب آپ بیٹھ کر یہ چوڑیاں نہیں توڑیں، ہائے ہائے نہیں کریں، کوئی بیکار بکواس بات ہے یہ کہ آپ یہاں بیٹھ کر ان کے رونے روئیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اپنے اس نظام کو کھڑا کریں، لڑیں، حملہ کریں، اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، تو اس کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے. آپ اس کے لیے یہاں محنت کریں، اس کو کھڑا کریں کہ جب یہ کھڑا ہوگا، یہ نظام کھڑا ہوگا، اس نظام کا کھڑا ہونے کے بعد اگر آپ مثال کے طور پہ ان کے لیے بات کرتے ہیں. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے، آپ آج کچھ دن اس کے اوپر بات کر کے پھر ایسے اس کو فراموش کر دیں گے جیسے زندگی میں کبھی بھی مسجد اقصی کا مسئلہ تھا ہی نہیں. یہ ہو کہ آپ کی فکر ہمہ وقت رہے کہ جیسے آج سے سال بھر پہلے، یاد دلا دوں آپ کو، سال بھر پہلے رمضان میں ایسے ہی مسجد اقصی میں واقعہ ہوا تھا. عرض سے 1 سال پہلے ایک جنازے پر اٹیک ہوا تھا. اب یاد آنا شروع ہوا. ہر سال ہوتا ہے ایسا، ہر سال ہوتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن فرق صرف اتنا ہے، وہ صرف عید کے گلے ملنے تک آپ کو یاد رہتا ہے. جہاں آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے عید مل لی تو آپ کا ذہن میں آ گیا یہی میرا مسلمان بھائی ہے، اور اس کے بعد دنیا میں کہیں میرے کوئی مسلمان بھائی ہیں ہی نہیں. سوچ میں وسعت لے کر آ جائیں گے، تھوڑی سی اپنے حصے کی محنت کر لیں گے، سرخرو ہو کر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینے چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو بھی آسان کرے اور اللہ تعالیٰ آخرت کے حساب کو بھی ہمارے لیے آسان کرے. وما علینا الا البلاغ.